بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 احادیث مبارکہ کا مفہوم انتہائی سادہ الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ ہر کوئی آسانی کے ساتھ بات سمجھ کر اس پر عمل کر سکے، اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکے۔ آغاز کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث سے، جس میں اللہ کے آخری رسول فرماتے ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت میں خیانت کرے۔ ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا بھی پیدا کی ہے۔ دنیا میں اس طرح رہو گویا پردیسی ہو یا راہ چلنے والے۔ ایمان اور بخل ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ وہ ذلیل ہوا جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پائی۔ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ ظالم سے اسے چھڑایا جائے، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے باز رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ شرک کے بعد بدترین گناہ مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانا ہے، اور ایمان کے بعد افضل ترین نیکی مخلوق خدا کو راحت پہنچانا ہے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ برے دوستوں سے بچو، کیونکہ وہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ہر ایک سے نیکی کر، وہ خواہ نیک ہو یا بد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص بغیر اجازت اپنے بھائی کے خط کو دیکھے، وہ آگ کو دیکھے گا۔ حلال اشیاء میں سے جو چاہو کھاؤ اور پیو، لیکن اس میں 2 چیزیں نہ ہوں: اسراف اور تکبر۔ حق ہمسائیگی چاروں طرف 40 گھروں تک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے، اسے کہہ دو کہ پڑوسی کی عزت کرے۔ کافر ہمسائے کا 1 حصہ حق ہے، مسلمان ہمسائے کا 2 گنا اور رشتہ دار ہمسائے کا 3 گنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وہ شخص جو بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ میری امت میں سے نہیں۔ پیٹ سے بڑھ کر اور کوئی بدترین برتن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 قطروں سے بڑھ کر کوئی قطرہ پسند نہیں۔ اول آنسو کا وہ قطرہ جو خوف خدا میں نکلے، اور دوسرا وہ قطرہ جو رائے حق میں گرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بازار سے اولاد کے لیے جو بھی چیز لاؤ، سب سے پہلے بیٹی کو دو اور پھر بیٹے کو۔ تم میرے پاس حسب نسب نہیں، اعمال لے کر آؤ گے۔ کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزاری ہو۔ جو علم کی راہ پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے علم کا راستہ اختیار کیا، اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا۔ جس نے طالب علمی میں وفات پائی، گویا وہ شہید ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی چیز تمہارے پاس نہ ہو، لیکن یہ 4 چیزیں ہوں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا: راست گفتاری، امانت داری، خوش خلقی اور رزق حلال۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جہالت افلاس کی بدترین شکل ہے۔ گوت سے گور یعنی قبر تک علم حاصل کرو۔ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو، اگرچہ یہ کڑوی ہی ہو۔ علم بغیر عمل کے وبال ہے، اور عمل بغیر علم کے تباہی۔ 3 علم ایسے ہیں جو انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلند ہمتی ایمان کی علامت ہے۔ وہ شخص بے دین ہے جس میں دیانت داری نہیں۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔
اپنی حق حلال کی کمائی سے بہتر کھانا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ خاموشی بہت بڑی حکمت ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اعمال کا تعلق نیتوں کے ساتھ ہے۔ ہر شخص کو اس کا اجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو میدان میں پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھ سکے۔ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے کی خوشامد نہ کیا کرو، یہ ایسا ہے جیسے کسی کو ذبح کرنا۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ جو کام طاقت سے باہر ہو اس میں ہاتھ نہ ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سادگی ایمان کی علامت ہے۔ تمام بری خصلتوں میں سے دو سب سے زیادہ بری ہیں، انتہائی کنجوسی اور انتہائی بزدلی۔ بہت زیادہ ہنسنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، اور صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ جو آدمی خونی رشتوں سے قطع تعلق رکھے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسروں کی راز والی بات آپ کے پاس امانت ہے۔ خرید و فروخت میں قسمیں نہ کھایا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر نہ ظلم کرے، نہ اسے گالی دے اور نہ اسے حقیر سمجھے۔ اللہ کے رسول کا مبارک فرمان ہے جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رونا دل کو روشن کرتا ہے۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کا غصہ باپ کے غصے میں ہے۔ دنیا دولت ہے اور دنیا میں اچھی دولت نیک عورت ہے۔ عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، مال کے لیے، خاندان کے لیے، جمال کے لیے اور دین کے لیے، لیکن سب سے بہتر ہے کہ دین کے لیے نکاح کیا جائے۔ مظلوم کی آز سے ڈر، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ انصاف کی ایک گھڑی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ زبان سے اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے کسی بھائی کو مشکل میں دیکھ کر خوش مت ہو، ممکن ہے اللہ اس سے مشکل سے نکال کر تمہیں مشکل میں ڈال دے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے سوار پیدل کو، چلنے والا بیٹھے کو، اور تھوڑے لوگ بہتوں کو سلام کیا کریں۔ سلام میں پہل کرنے والے کو 90 اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو وہ بدلہ نہیں لیتا۔ غلے کو روک کر بیچنے والا ملعون ہے۔ عورتوں میں سب سے اچھی وہ ہے جسے اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کے نزدیک سب سے بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا خیر خواہ ہو۔ نرم خو اور خوش مزاج انسان پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور برائی کر کے پچھتاوا ہو تو مومن ہے۔ اپنے مسلمان بھائی سے ملتے وقت تمہارا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ جس چیز کا میں نے حکم دیا اس پر عمل کرو، جس چیز سے میں نے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ تم سے پہلے امتیں اپنے نبیوں سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی۔ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھو تاکہ تمہاری اولاد بھی تم سے ایسا ہی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ مجھے غریبوں میں تلاش کرو کیونکہ غریبوں کے ذریعے ہی تمہیں مدد اور روزی ملتی ہے۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔ انسان خدا کا اور خدا اس کا راز ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافقت کا ہی حصہ ہے۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جائے۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ ظالم حکمرانوں کے سامنے حق بات کرنا بہت بڑا جہاد ہے۔ دوزخ میں پہنچانے والا کام جھوٹ بولنا ہے۔
जो झूठ बोल बोल कर लोगों को हंसाए उसके लिए सख्त अजाब है। अगर कोई बुरा काम देखे मगर मना ना करे तो अल्लाह अजाब नाजिल करेगा और सबको इसमें घेर लेगा। अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता है मगर जब पकड़ता है तो फिर नहीं छोड़ता। जो मौत को याद रखे और उसकी अच्छी तरह तैयारी करे वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ठोकर के बगैर कोई बुर्दबार नहीं बनता, तजर्बे के बगैर कोई दाना नहीं होता। अकल वो है जो अपने नफ्स की निगरानी करे और मौत के बाद के लिए अमल करे। आजिज वो है जो नफ्स की पैरवी करे और खुदा से उम्मीद रखे। अल्लाह ताला तीन किस्म के लोगों को पसंद नहीं करता। एक वो जो मेरे नाम पर अहद करे और फिर तोड़ दे, दूसरा वो जो किसी आजाद को बेचकर पैसे खाए, और तीसरा वो जो मजदूर से काम ले पर उसको उजरत अदा ना करे। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें समझ अता करे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को समझ सकें और उस पर अमल करें, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो सके और हमारी आखिरत भी अच्छी हो सके, हम जन्नत के हकदार बन सकें।